السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ آج ہم جس پوئم کو پڑھیں گے اس کا نام ہے دا فیٹ، جس کو احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی پوئم کی طرف۔ دا فیٹ اسٹینزا نمبر 1 کے اندر شاعر کہتا ہے ہولڈنگ اے گرین آف ملٹ ان ہر بیک، یعنی کہ ایک چڑیا کا وہ ذکر کر رہا ہے، ایک چڑیا جو کہ اپنی چونچ میں ایک باجرے کا دانہ اٹھائے ہوئے جا رہی ہے۔ ملٹ کا مطلب باجرے کا دانہ اور بیک کا مطلب چونچ ہے۔ دا مدر اسپیرو ہیز کم ٹو فیڈ، یعنی کہ چڑیا ماں جو ہے وہ دانہ کھلانے آ گئی ہے۔ دا ینگ ونس آر سو ٹینی اینڈ اسمالس، اس کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے اور ننھے منے سے ہیں۔ فرام ہیڈ ٹو ٹوئی دے آر پیکس، یعنی کہ سر سے پاؤں تک وہ صرف اور صرف چونچ ہی چونچ ان کی نظر آتی ہے، یعنی کہ وہ بالکل چھوٹے ہیں، صرف وہ چلاتے ہیں تو وہ سب چونچ نظر آتی ہے۔ وین دے کرائے، جب وہ چلاتے ہیں۔ ون گرین ٹو بی فیڈ ٹو دا 10 ینگ ونس، یعنی کہ چڑیا ماں ہے وہ اس کے پاس صرف ایک دانہ ہے اور اس کو وہ دانہ 10 بچوں کو کھلانا ہے۔ اس پورے اسٹینزا کے اندر شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک چڑیا جو کہ دانہ لے کے آ رہی ہے، اس کے چونچ کے اندر صرف ایک دانہ ہے، جبکہ وہ گھونسلے کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کے آگے 10 بچے جو کہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ تو اب وہ دانہ اس کو 10 بچوں کو کھلانا ہے، اور جو وہ بچے جو روتے ہیں تو سر سے پاؤں تک صرف ان کی چونچ نظر آ رہی ہے۔ چلتے ہیں اسٹینزا نمبر 2 کی طرف۔ اسٹینزا نمبر 2 کے اندر وہ کہتا ہے ٹو ہوم دا مدر اسپیرو شوڈ فیڈ، یہ کہ چڑیا ماں جو ہے اس کو کیسے دانہ کھلانا چاہیے، یہ کہ کس کو دانہ کھلانا چاہیے۔ ان کو 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اور دانہ کس کو کھلانا چاہیے۔ کنجوائننگ بیک ود بیک، یہ کہ وہ چونچ سے چونچ ملا کر کس کو تسلی دے، کس کو دلاسا دے۔ ود ہوم شوڈ شی سلیس، تو اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا کہ وہ اس دانے کو کیسے تقسیم کرے، اس کے ساتھ کیا کرے۔ دانہ ایک ہے، بچے 10 ہیں، اور اس 10 بچوں کو دانہ کھلانا ہے، وہ کیسے کرے۔ اس پورے اسٹینزا کے اندر شاعر مسئلہ بیان کر رہا ہے چڑیا کا، کہ چڑیا دانہ لے کر آئی تو اس کے پاس آگے 10 بچے تھے اور اس نے دانہ کھلانا ہے 10 بچوں کو، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ کیسے تقسیم کرے۔ تو اب جو چونچ سے چونچ ملا کر وہ کس کو تسلی دے، کس کو کھلائے، کس کو نہ کھلائے، کیا کرے کیا نہ کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے۔ ہم چلتے ہیں اسٹینزا نمبر 3 کی طرف۔ اسٹینزا نمبر 3 میں وہ کہتا ہے فشرنگ دا ایٹم، آپ نے ایٹم کو توڑ لیا۔ یو ہیو لرن ٹو ویپ اینڈ ویل ان اے لاؤڈ ٹون، آپ لوگوں نے رونا بھی سیکھ لیا اور چلانا بھی اونچی آواز میں سیکھ لیا۔ جب آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو آپ رو بھی لیتے ہو، چلا بھی لیتے ہو۔ اسپلٹنگ دا گرین، اس دانے کو تقسیم کر کے دکھاؤ۔ یو ہیو لرن ٹو سیٹ لائف آن فٹ، آپ لوگوں نے زندگی کو اس کے پاؤں پر بھی کھڑا کرنا سیکھ لیا ہے، یعنی کہ زندگی کے معاملات کو چلانا، ہر لحاظ سے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا، ہر طرح سے آپ نے سیکھ لیا ہے۔ could you split the grain، کیا تم اس دانے کو تقسیم کر سکتے ہو۔ one grain to be feed to the 10 young ones، اور کہتا ہے کہ اب چڑیا جو ہے وہ اس کو 10 بچوں کو دانہ کھلانا ہے، لیکن دانہ ایک ہے، کھلانا 10 بچوں کو۔ کہتا ہے کہ کیا کرے، آپ لوگ ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہو، کہتا ہے اس دانے کو بھی تقسیم کر کے دکھاؤ۔ اصل پورے اسٹینزا کے اندر شاعر جتنے بھی ہیومینٹی کے جو کیئر ٹیکر ہیں، جیسے امریکہ اور دوسرے ممالک جو کہ دنیا کے تھانے دار بنے پھر رہے ہیں، ان کے اوپر یہ تنقید کرنا چاہ رہا ہے۔ تنقید کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگ ایٹم بم بنا لیا، لوگوں کو مار ڈالا، تم نے جتنے سورسز ہیں جو ہیومینٹی کے اوپر خرچ کیے جانے چاہیے تھے، اس سے تم نے تباہی کا سامان بنایا، جبکہ دنیا کو تباہی کی دکانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ غریب لوگ جو کہ مر رہے ہیں ان کی بھوک مٹانے کے لیے بھی کچھ کیا جائے، تم لوگوں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا، تو اس کی طرف دیکھو،
وہ اس دانے کو کیسے تقسیم کریں؟ ہر طرف تباہی آپ لوگوں نے مچا رکھی ہے۔ ایک انسان جو کہ اپنے گھر میں بھوکا بیٹھا ہے وہ کیا کرے؟ آپ لوگ اتنے لاکھوں کروڑوں ڈالر آپ لوگ ایٹم بم بنانے، ہائیڈروجن بم بنانے پہ خرچ کریں، لیکن انسانیت کے لیے تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ زبردست تنقید کرتا ہے ان سارے دنیا کے ٹھیکیداروں کے اوپر جو کہ ہیومینٹی کا نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں۔ اس ساری نظم کے اندر شاعر نے ہیومینٹی دکھائی ہے، ایک پرندے کے ذریعے دکھایا کہ کیسے دنیا مجبور ہے بھوک کے ہاتھوں، فاقوں کے ہاتھوں، دنیا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جو لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، جن کے پاس ریسورسز ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان کے اوپر امریکہ کی طرف سے ایٹم بم گرائے گئے تو لاکھوں کروڑوں لوگ مر گئے، بلکہ آج بھی وہاں پر بہت سارے بچے جو کہ معذوری ان کے جسم میں موجود ہوتی ہے، وہی ایٹم بم کی وجہ سے معذور پیدا ہوتے ہیں، اس کا اثر آج تک موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید اس پوائنٹ کے اوپر اسی کی تنقید کر رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں ان کے تھیمز کی جانب، شاید نے اس میں تھیمز کون کون سے استعمال کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو تھیم اس نے استعمال کیا وہ ہے پاورٹی، غریبی۔ پاورٹی یعنی کہ دنیا کے اندر بھوک ہے، لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں۔ اب دیکھیں چڑیا کی طرف سے اس نے دکھایا کہ وہ اس کے پاس ایک دانہ ہے، بچے 10 ہیں، کیسے کھلائے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے جو بات کیا وہ مرسی کی، رحم، یعنی کہ اس کو اس پرندے کو دیکھ کے رحم آ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو تقسیم کر کے دکھاؤ۔ آپ لوگوں سے وہ یا دوسرے لوگوں سے جن دنیا کے ٹھیکیدار ہیں ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کو تقسیم کرو، اس کا مسئلہ حل کرو۔ تیسرے نمبر پہ وہ بات کرتا ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، ان کو صلاح دیتا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں۔ یعنی کہ آپ تیسرے اس میں ڈیولپمنٹ لکھ سکتے ہیں کہ دنیا کو ڈیولپمنٹ کی صلاح دے رہا ہے وہ۔ تو یہی پر ہمارا لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نظم پسند آئی ہوگی۔ نظم پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی آنے تک ویڈیو کی طرف کہ جب تک اگلی ویڈیو نہیں آتی تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔